السلام علیکم، پروگرام تھنک ٹینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مریم ذیشان۔ میرے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، عامر ضیاء صاحب اور رسول بکر صاحب۔ ناظرین، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی امریکا سے وابستہ توقعات پوری نہیں ہو رہی، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کی کوششیں کارگر ابھی تک نہیں ہوئیں۔ اس سب کے بیچ حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوششوں میں مولانا کو رام کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے اور اب انتظار کیا جا رہا ہے مولانا کی واپسی کا۔ اس سلسلے میں اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی مولانا واپس آئیں گے تو بہت جلد قومی ایجنڈے کا اعلان کیا جائے گا، یعنی ایک نکاتی ایجنڈے پر مذاکرات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت بھی جاری ہے، تو یہ بات چیت کس حد تک آگے پہنچی ہے؟ کیونکہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے بیان دیا گیا اس پر جے یو آئی کافی نالا نظر آئیں، تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں بڑھ سکتے؟ مولانا کی واپسی کا اتنی شدت سے انتظار کیوں ہو رہا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان صاحب، مولانا غالباً کل واپس آ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب تکیہ صرف مولانا پر ہی ہے، تو اس تحریک کو اب یہی سمجھا جائے کہ مولانا سے مشروط ہے؟ دیکھیں، رمضان المبارک میں جو سیاسی سرگرمیاں روایت تو یہی ہے کہ وہ ماند پڑ جاتی ہیں عید کے بعد، اور سیاسی معاملات جو ہے وہ افطار پارٹیوں میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک سے پہلے جو قومی کانفرنس ہوئی تھی اور اس کا سامنے آنے والا اعلامیہ، اس بنیاد پہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ ان کے گرینڈ الائنس میں کوئی پیش رفت ہوگی، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ مولانا فضل الرحمان کا ذکر کریں، شاہد خاقان عباسی کا ذکر کریں، وہ کچھ ایشوز پہ تو اتفاق رائے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ گرینڈ الائنس کا اس بنیاد پہ حصہ بننے کے لیے تیار نہیں کہ حکومت کو گرایا جائے۔ تو جہاں تک شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ میڈیا کے محاذ پر تو اپوزیشن کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کوئی اتنی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ البتہ مولانا فضل الرحمان ایک ایسی شخصیت اور جے یو آئی ایک ایسی پارٹی ہے جس کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے تو وہ ایک احتجاجی کیفیت طاری کر پائیں گے اور مزاحمتی سیاست کریں گے۔ لیکن سلمان صاحب، اس کے بیچ سمجھ نہیں آ رہا نا، کچھ کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ ایک طرف مولانا کو ساتھ ملانے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کے ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ مجھے تو ساری بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ میں آپ کو مسلسل ایک بات مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آج نہیں، میں پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایٹ اے ٹائم اپنی انہوں نے تاش لگائی ہوئی ہے، وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور میں اگر یہ بات کہوں کہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن کا حصہ نہیں بننے دینا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اہم ایشو ہوتا ہے تو پرائم منسٹر مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کے حکومت کے ساتھ روابط بھی موجود ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا لیکن خوش نہیں ہے مولانا مکمل طور پر؟ جی، وہ حکومت سے خوش نہیں ہے، لیکن وہ ایسی کسی تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے ان کی جو امپریشن ہے ان کے حوالے سے، اور خاص طور پہ وہ ایسی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مقصد اینٹی اسٹیبلشمنٹ جانا ہو۔ اور میں آپ کو یہ بات مسلسل کہہ رہا ہوں کہ جب تک پی ٹی آئی یہ بات کلیئر نہیں کرے گی کہ ان کی تحریک حکومت کے خلاف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ذمہ داران تو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جب جیل سے میسج آتا ہے یا جیل سے بیان جاری ہوتا ہے یا جیل سے کوئی آرٹیکل چھپتا ہے، اس میں بڑا کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ ان کا مخاطب کون ہے یا ان کا ٹارگٹ کون ہے۔ اس کنفیوز صورتحال سے جب تک پی ٹی آئی خود کو نہیں نکال پائے گی، اس وقت تک کوئی پارٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ لیکن اس معاملے میں تو پی ٹی آئی بے بس دکھائی دے رہی ہے نا، ہونا تو وہی ہے جو بانی نے کہنا ہے۔ دیکھیں، میں یہ تلخ فکرہ کہنا نہیں چاہتا، میں آپ کو بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ پی ٹی آئی آج جس کیفیت سے دو چار ہے، اس کا مین منبع جو ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے۔ دیکھیں، پارٹی کے اندر جو کیفیت طاری کی ہوئی ہے، کسی نے مخالف نے نہیں کی، انہوں نے کی ہوئی ہے۔ ہر ایک ماہ کے اندر کبھی ترجمان تبدیل ہو رہے ہیں، کبھی عہدیدار تبدیل ہو رہے ہیں، کبھی لائن ایک طرف ہوتی ہے، کبھی حکومت ٹارگٹ ہوتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ ٹارگٹ ہوتی ہے۔ اس طرح کی کنفیوز صورتحال کے اندر تحریکیں نہیں چلا کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج ہے تو وہ خود ان کی اندرونی یکسوئی ہے، اندرونی سنجیدگی ہے۔
क्या वो एक मैसेज पे या एक प्रोग्राम पे यकसू हो पाएंगे? सबसे पहले उन्हें यकसू होना पड़ेगा, फिर कोई उनके साथ खड़ा होगा। अभी तक ना कोई एक ग्रैंड अलायंस बनने का इम्कान है और ना किसी मुजामती तहरीक का, और आप देख लेंगे कि ईद के बाद भी मुझे कोई तहरीक चलती नजर नहीं आ रही। ठीक है, तहरीक पीटीआई की तरफ से चलती नजर नहीं आएगी, लेकिन जेयूआई भी अपने तई कुछ बताना चाह रही है कि हम भी एक्टिव होंगे, तो क्या वो सोलो फ्लाइट ले सकते हैं? 8 अप्रैल की डेट दी थी कि हम अपने प्लेटफार्म से तगोदो करेंगे, और मौलाना की जो तगोदो होती है वो आइन के मुताबिक होती है, आइन और कानून के ताबे होती है, और वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें उनकी जवाबदेही हो। और ख़ास तौर पे उनकी सारी सियासत उठा के देख लें, वो अदारों के या रियासत के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। यही वजह है कि तालिबान जो उनके अकीदे से तल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ भी उनके इख्तलाफ रहे, वो रियासत या रियासती इदारों के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन यही बात तो पीटीआई कह रही है कि हमारी जिद्दोजहद जमहूरियत के लिए है और आइन की बालादस्ती के लिए, और इस जिद्दोजहद में अगर कोई हमारा साथ देगा तो वो एहसान नहीं करेगा, ये उनका फ़र्ज़ है। ऐसी बातें पीटीआई अगर करेगी, और जेयूआई ने इस बात पर एतराज़ भी उठाया है कि आप किस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो ऐसे में कल मौलाना वापस आ रहे हैं डॉक्टर साहब, तो किस हद तक आपको बातचीत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक जमूद है, एक फ्रीजिंग है, कुछ पॉइंट्स पे आके रुकी हुई है। वो जाहिर है कि जो पॉलिटिशियन है वो कुछ ना कुछ बयान दे के उसमें जान पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो सियासत में ना जान अपोजिशन की तरफ से पड़ रही है, ना गवर्नमेंट की तरफ से पड़ रही है। हर को अपना अपना मसले पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के अपने मसले हैं, अपोजिशन के अपने मसले हैं। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है, पीटीआई एक जो है ना इस वक्त एक कई महाज़ों पे उसे अपने आप को चलाना होता है। एक तो मुकदमे चल रहे हैं, पेशियाँ हो रही हैं, एफआईए की इन्वेस्टिगेशंस हो रही है। अच्छा, वो एक सीरीज़ चल रही होती है। अच्छा, दूसरी सीरीज़ चल रही होती है कि जो है पार्टी को किस तरह चलाना है, पार्टी के अंदर खलफशार मौजूद है। तीसरी सीरीज़ ये है कि किस तरीके से पार्टी के मामलात को आगे बढ़ाया जाए कि कॉमन एजेंडा बन सके। Exactly. और उस कॉमन एजेंडे की बुनियाद पे कोई हम तहरीक जो है वो चला सकें। ज़ाहिर है कॉमन एजेंडा तो वो नहीं होगा ना जो एक पार्टी कहती है, कॉमन एजेंडा तो वही होगा ना जिस पे सबका कॉन्सेंसस है। तो ये इशू कि वो जो है इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करना चाहते, वो इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, ये बयानबाजियाँ तो चलती रहेंगी। लेकिन बाद में अगर कभी मूवमेंट चली तो वो तो उसमें तो बड़ा क्लियर होगा ना कि किसको आप टारगेट कर रहे हैं, किसको आप फोकस कर रहे हैं। आमतौर पे टारगेट तो गवर्नमेंट को किया जाता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो, और नए इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड करना, गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करना वो होता है। अभी 11 तारीख को मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब एड्रेस करेंगे जॉइंट सेशन को। पता नहीं 11 की आज बात हुई, पहले 10 था, पहले 11 को कह रहे थे, तो खैर 10 या 11 को। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये हो गई है कि 1988 से हमारे यहाँ पैटर्न हो गया है कि जो हिज़्ब मुखालिफ, जो भी हिज़्ब मुखालिफ होता है प्रेसिडेंट की तकरीर में उदम मचाता है। यानी 1988 से हम ये चीज़ देख रहे हैं। कभी पीपल पार्टी और PMLN करते थे, अब PTI वो काम करती है। तो इसलिए हमारी समझ से ये बालातर है कि इस किस्म की जो सियासत है और इस किस्म के रियासती अमूर को चलाने का तरीका है कि कैबिनेट बना दो, मेंबरान को बढ़ा दो, इससे कब तक हम इस तरह निज़ाम को चलाते रहेंगे। मैं तो समझने से कासिर हूँ। लॉजिक जो है वो ये नहीं कह रही कि इस तरह निज़ाम चल सकता है, लेकिन चल रहा है, चल रहा है। वो क्या कब तक चलेगा, किसको क्रेडिट दें इसका, वो हमें पता है किसको क्रेडिट दें, लेकिन कब तक चलेगा हमें नहीं मालूम कब तक चलेगा। लेकिन निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, जो हुकूमतें चल रही हैं, ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं, तो उससे कोई हकीकत बदल तो नहीं जाती ना। ठीक है, वो तो हमें तो पता है कि अल्टीमेटली इस निज़ाम ने कोलैप्स करना है, क्योंकि जो निज़ाम अपने पाँव पे खड़ा ना हो, जो निज़ाम इंक्लूसिवनेस की पॉलिसी को ना चलता। इंक्लूसिवनेस से हमारी मुराद ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सियासी अमल का हिस्सा बनाया जाए। हमारा स्ट्रेटजी है कि उनको हिस्सा अमल से निकाल दिया जाए। अच्छा, और जो ये निकालने का जो अमल होता है उससे जमहूरियत कभी फ़रोग नहीं पाती, उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। तो मेरे नज़दीक जो असूल और कायदे के मुताबिक अगर देखा जाए, पाकिस्तान का ये निज़ाम ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता। ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है
کہ جو نظام جو ڈپینڈ کرتا ہے چند لوگوں کی خواہشات پہ اور وہ نظام کو چلایا بھی جا سکتا ہے. اکثر کوئی تو ہے جو نظام ہستی نہیں دیکھیں نا, نظام ہستی جو چلا رہا ہے وہ اس لیے کہ جب نظام کی بنیاد محدود ہو نا تو وہ نظام طویل عرصہ بھی چل سکتا ہے, کیونکہ اس بنیاد تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس نظام کی بنیاد عوام کی کانسنٹ پہ ہو اس نظام کو چیلنج کرنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ اس میں پھر آپ عوام کو موبلائز کرتے ہیں. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی بھی یہ دیرینہ خواہش ہے کہ یہ سسٹم نہ چلے, اور اس سلسلے میں وہ مولانا کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں. انہیں لگتا ہے مولانا وہ پلر ثابت ہوں گے جس سے ہم اس حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں. تو عامر ضیاء صاحب, مولانا کی واپسی سے توقعات وابستہ کرنا, کیا لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان قربتیں بڑھ سکتی ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ مولانا جو ہیں وہ اسٹیٹس کو کے سیاستدان ہیں. ان کی اگر آپ پوری سیاسی زندگی کو دیکھ لیں وہ کوئی انقلابی نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی اس وقت بالکل صحیح کہا مجھ سے پہلے وہ جو کہتے ہیں کہ کنفیوژن کا شکار ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مشکلیں اتنی پڑی ہیں کہ وہ کنفیوژن نظر آتا ہے کہ وہ ایک طرف سے اسٹیٹس کو چیلنج بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان میں وہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو اسٹیٹس کو کے ساتھ بھی چلنا چاہتا ہے, تو وہ بھی ایک تضادات کا شکار ہیں. اور اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان پہ اتنا کہتے ہیں نا جبر ہوا, اتنا دباؤ پڑا کہ جب وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا بک کھیل رہے تھے تو آپ نے اس بک کو پھاڑ دیا اور اس بک کو تبدیل کر دیا, اور آپ نے کہا کہ جی کیونکہ جو آپ بک کے حساب سے کھیل رہے تھے, پرانی جو کتاب تھی, اب وہ تمام چیزیں ان لافل ہو گئیں اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ حرف غلط ثابت ہوا, تو ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں. ان کی سمجھ میں میرے خیال میں یہ ہے, مقمصے میں ہوں گے کہ ہم کیا کریں. جب ہم قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی عدالت کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا. لیکن کیا 90 روز میں کیا پی ٹی آئی اس بات پہ بھی کنفیوز ہے کہ ہم نے لڑنا کس کے خلاف ہے؟ ایک طرف وہ مولانا کو بھی منانا چاہتے ہیں, دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کیا اس بات پہ کنفیوز ہونا بنتا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جو ذہین, جو ہم کہتے ہیں کہ ذہین سیاستدان ہوں گے, وہ کہیں گے کہ جی ان کو ہم ایک مونولتھ میں نہ دیکھیں, ہم کوشش کریں کہ ڈفرینشیٹ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ الگ ہے اور حکومت الگ ہے. اور ظاہر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پرماننٹ ہوتی ہے, اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ تصادم نہ ہو. کیونکہ خدا نہ خواستہ فرض کریں کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہراتے ہیں تب بھی نقصان ہوتا ہے, اور اگر وہ کہتے ہیں نا ان سے ہار جاتے تب بھی ملک کو آپ کے مقاصد آگے نہیں ہوتے. آپ یہ تصور کریں نا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, فوج ہے نا, تو فوج کو اگر کوئی عوامی تحریک چلتی ہے خدا نخواستہ اور اس کے اندر کوئی مطلب ہے کہ آمنے سامنے ہوں گے, جو ایسی سینیریو ہونا نہیں چاہیے پاکستان کے اندر, تو اس سے بھی پاکستان کی ریاستی کو نقصان ہے. اور اگر آپ صرف مطلب حکومت کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی پشت پناہی جو ہے اس وقت جو ہے, کیونکہ اتنی غیر مقبول حکومت ہے تو اس کی پشت پناہی کون کرے یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو ایک بڑی کیش 22 سچویشن میں ہیں ہم لوگ, پورا ملک. اور پھر وہ جو عسکری صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے, اصل بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں عمران خان کی کامیابی ہے ناکامی کے پیمانے پہ, یا شہباز شریف صاحب کی کامیابی ہے ناکامی کے. مسئلہ یہ کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. کوئی بھی ملک یا ریاست ہوتی ہے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوتی ہے, وہ اسسٹنٹ کمشنروں کو ڈبل کیبن گاڑیاں خرید کے دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری حکمراں اشرافیہ کسی اور دنیا میں رہ رہی ہے اور حقیقت ہماری کچھ اور ہے. آپ ان کے خرچے دیکھیں, مطلب ہے مجھے حیرت ہوتی ہے, چاہے پنجاب گورنمنٹ ہو چاہے سندھ گورنمنٹ ہو, آپ اگر کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم لوگ 600 ارب روپے کا ہم لوگوں نے ٹیکس کلیکشن کا ہدف جو ہے مس کر دیا, تو آپ کو کفایت شاری کرنی چاہیے. آپ کفایت شاری نہیں کرتے, آپ جو ہے اپنی حکومت کا خرچہ بڑھا دیتے ہیں. آپ جو ہے مطلب ہے کہتے ہیں کہ جی افسر شاہی کو بڑی بڑی گاڑیاں ملیں گی. کیوں ملیں گی جب ہمارا ملک غریب ہے؟ ہم کہتے ہیں صحت پہ ہم اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ ہم غریب ملک ہیں, ہم تعلیم پہ خرچ نہیں کرتے, ہم غریب ملک. جو بات آپ کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب, یہ گلہ تو ہمیں ہر حکومت سے رہا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو, یا پیپلز پارٹی کا سندھ میں گورنمنٹ ہو, یہ ہر حکومت سے ہمیں گلا رہا ہے. میں اس وقت آپ سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی درست ہے؟ میرے خیال میں اسٹریٹجی تو سب کی غلط ہے, پی ٹی آئی کی بھی غلط ہے کیونکہ ظاہر ہے, لیکن انہوں نے کھیل کو پھنسایا ہوا ہے. حکومت کی بھی اسٹریٹجی بالکل غلط ہے, اس لیے غلط ہے کہ مزاحمت ان کے سامنے موجود ہے. ان کی خواہش تھی چاہنے والوں کی کہ پی ٹی آئی حرف آخری کی طرح مٹ جائے گی, لیکن دے آر اسٹل ریلیونٹ. ہر پروگرام میں ہم ان پہ بات کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی از اے فورس ٹو ریکن وتھ. وہ ہے کچھ نہ کچھ, ٹھیک ہے نا. اب وہ غلطی کر رہے ہیں, وہ ڈیلیور نہیں کر رہے, ان کو وکٹ نہیں مل رہی, لیکن وہ بالنگ کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. تو حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے. پھر حکومت کا صرف مقام جو ہے پی ٹی آئی کو روکنا نہیں ہے, حکومت کا کام ہے ڈیلیور کرنا. تو حکومت کیا ڈیلیور کری, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اب آپ اس پہ بالکل الگ معیشت پہ بحث چلی جائے گی جس پہ ہم بالکل تیار ہے بات کرنے کو, تو وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر رہی کیونکہ ان کی اپروچ ہی نہیں ہے پرو پیپل. وہ تو مطلب ہے عوام دوست کہتے ہیں نا اقدامات کرنا چاہتے ہی نہیں ہے.
ہم تو وہاں پر ایک بالکل ایک چیزیں پھنس گئی ہیں. تو نظام جو ہے ہمارا سسک رہا ہے, اور یہ نظام بے شک مطلب کولیپس نہیں کرتا, امپلوڈ نہیں کرتا, کیونکہ بیرونی سہارے بھی ہوتے ہیں اور بہت کچھ اور ہے, بڑی اسٹیٹ ہے ہماری, لیکن وہ ڈیلیور جب نہیں کرے گا تو خدا نہ خواستہ پھر کچھ بھی امپلوژن کی طرف ہم جا سکتے ہیں. کیسے جائیں گے ہمیں نہیں پتہ, ہر چیز پہ جھگڑا ہے. نہروں پہ آپ دیکھیں, آپ لوگ تو سارا اسلام آباد لاہور سے آپ کا وہاں بیٹھے ہیں, میں سندھ میں بیٹھتا ہوں, میں جس سے بات کرتا ہوں یہاں پہ جو قوم پرست تنظیمیں ہیں, یہاں پہ جو دانشور ہیں, وہ نہروں پہ بہت زیادہ ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں ستلج تو ہم لوگوں نے دے دیا تھا ورلڈ بینک کے معاہدے کے تحت, ستلج میں تو پانی نہیں ہے, ستلج میں آپ جو ریورس انجینئرنگ کے ذریعے آپ پھر لے کے جائیں گے دریائے سندھ کا ہی پانی. تو لوگوں کے بڑے جائز سوال ہیں, ان کو جواب نہیں مل رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی عقل مندی کا جواب ہے حکومت کے پاس تو جواب دے. تو آپ جو ہے خلیج پہ خلیج بڑھائے جا رہے ہیں, صوبائیت کی خلیج بڑھا رہے ہیں, طبقات کی بڑھا رہے ہیں, سیاسی خلیج بڑھا رہے ہیں. تو ہماری یہاں ماشاء اللہ کنٹرڈکشنز کی کمی نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہم جیسے لوگ جو ہاتھ جوڑ کے ہی کہہ سکتے ہیں کہ عوام کا سوچیں اور شخصیتوں کا, ڈائنسٹیز کا نہ سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ ایسے لوگ آئیں کہ جن کو نسبتاً صاف ستھرے ہوں, غیر متنازع ہوں, مطلب ہے. اور کیوں اس ملک میں ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ ایک شفاف انتخابات نہ ہوں؟ ہمیں کیا خوف ہے؟ ہم سے مراد ہم اس ریاست کو ایک بار شفاف انتخابات ہونے دیں, صحیح لوگ خود بخود آ جائیں گے, عوام خود رد کر دیں گے. تو کیونکہ اگر آپ عمران خان کے دور حکومت میں انٹروین نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں ریلیونٹ ہو چکے ہوتے, مگر کیونکہ انٹروین کیا گیا اور جس طرح سے آرکسٹریٹ کیا گیا تو آپ دیکھتے اس کا رد عمل آ گیا. تو اصل مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا فیلئر نہیں ہے, پی ٹی آئی کی ناکامی اپنی جگہ, حکومت بھی اتنی ہی ناکام ہے. اس لیے حکومت ناکام ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, وہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا پا رہی, وہ ریفارمز نہیں کر پا رہی ہے, اصلاحات نہیں کر پا رہی ہے. تو یہ تمام ناکامیاں ہی ناکامی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس وقت سب کی اسٹریٹجی ہی درست دکھائی نہیں دے رہی, خواہ وہ اپوزیشن کی ہو یا پھر حکومت کی ہو. رسول بخش رئیس صاحب, ایک تو ایک ساتھ کئی محاذ کھول دینا پی ٹی آئی کی جانب سے, اور پھر ایک ہی وقت میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کی خواہش کا اظہار, اور اسی وقت میں مولانا سے معاملات طے کرنے کی بات, کیا یہ درست ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے. وہ یہ ہے, اور مقصد بھی یہی ہے, کہ پاکستان میں انتخابات شفاف ہوں, آئین کی بالادستی ہو, عدلیہ آزاد ہو. اور یہ ایسے 3 نکات ہیں جس پر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں متفق نظر آتی ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ حکومت میں جو اتحادی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی جب حزب اختلاف میں ہوتی تھیں تو یہی باتیں کرتی تھیں کہ شفاف انتخاب ہوں, عدلیہ آزاد ہو, آئین اور کی بالادستی ہو. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئین میں 26 ترامیم کی گئی, جس کو 26ویں ترمیم کہتے ہیں. اور پھر عدلیہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا لوگ بھرتی کر دیے گئے ہیں. اور پھر یہ ایک صوبائی ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تک تبادلے. تو وہ اس 3 باتوں پر اتفاق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان میں. اب اس مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک طرف وہ اتحاد ہے جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہے, جو ان 3 چیزوں پہ اصولی طور پر متفق ہے, لیکن اپنے سیاسی مفاد میں وہ ایسا کرنے نہیں دے رہا. دوسری جانب حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں سرفہرست عوامی مقبولیت میں وہ تحریک انصاف ہے, اور جس کے پاس عوامی مقبولیت بھی کچھ حلقوں میں ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ ایک تنظیم ہے, ایک تاریخ ہے, ایک نظریہ ہے, اور ایک جد و جہد کا ایک باب بھی ہے, وہ جمعیت علماء اسلام ہے. باقی چھوٹی جماعتیں ہیں, وہ اب آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو تحریک انصاف کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر یہ جد و جہد اکیلی کرنی ہے تو ہم جاری رکھیں گے, دوسرے لوگوں کو شامل کیا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ان کو ادراک ہے, یہ حزب اختلاف کو بھی ادراک ہے, حکومت کو بھی ہے, اور تحریک انصاف کو شروع سے ہے. ہم جو کچھ بھی کہتے رہیں وہ ادراک ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بند دروازے ہیں, اگر وہ بند دروازے رہے تو جو بھی نظام جس طریقے سے چل رہا ہے یہ اس طریقے سے اس کو چلاتے رہیں گے, ملک کا جو کچھ بھی ہو جائے. تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بات کی جائے, ان کو بھی یہی بات ان کے سامنے یہی نقطہ رکھا جائے کہ پاکستان میں دائمی استحکام کے لیے ضروری ہے
کہ ہم 3 چیزوں کے اوپر ایک قومی اتفاق کی رائے کر لیں اور اس کے مطابق ہمیں چلیں کہ انتخابات درست ہوں، جو جیتے وہ حکومت بنائے، دوسرے لوگ حزب اختلاف میں بیٹھیں اور اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ آئین آپ کو لگتا ہے رسول بکر صاحب ان 3 نقطوں پر اتفاق ہو جائے گا اپوزیشن اتحاد کا؟ میرے خیال میں اتفاق موجود ہے۔ اتفاق ایک بات پہ نہیں ہے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، جد و جہد کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ جب اس میں 6-7 جماعتیں اکٹھی مل جاتی ہیں تو پھر ایک جماعت کی نہیں چلتی، بے شک اس کی بڑی اکثریت ہو کہ تحریک انصاف مقبول جماعت ہو سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف اگر یہ چاہے کہ وہ اپنا ایجنڈا خاقان عباسی صاحب اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کے سامنے رکھے اور انہیں کہے کہ اس کے اوپر دستخط کریں، ایسا کوئی کرنے نہیں لگا۔ ان سے بات چیت ہوگی، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا حزب اختلاف کا اتحاد بنتا ہے تو اس میں اعتدال فطری بات ہے، اور پھر ایک درمیانی راستہ جس کے اوپر سب لوگ متفق ہوں وہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں المیہ یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی بہت سے معاملات ہیں جس پر اتفاق ممکن نہیں ہو پاتا۔ ایک اتحاد کی صورت میں بانی پی ٹی آئی کیا اختیارات کسی اور کو منتقل کریں گے یا نہ کریں؟ اگر وہ اتحاد کا حصہ بنتے ہیں تو پھر جو اتحاد میں جو فیصلے ہوں گے وہ ان کو ماننے پڑیں گے۔ اگر وہ اتحاد کے فیصلے نہیں مانیں گے تو وہ پھر بالکل مکمل طور پر ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک سیاست کا فطری عمل ہے۔ جب اتحاد بناتے ہیں اس میں ایک فیصلہ سازی کا بھی ایک میکنزم تیار کرتے ہیں کہ اس فیصلہ سازی میں کون لوگ فیصلہ کریں گے اور وہ فیصلے سب مانیں گے۔ جب سب فیصلے مانیں گے تو تبھی اتحاد آگے چل سکتا ہے، اس میں تقویت آتی ہے۔ اور اگر کہ ایک بڑی سیاسی جماعت اس سے انحراف کرنے کی کوشش کرے گی، یا ایک شخص، ایک قائد، ایک تحریک کا بانی وہ علیحدہ سے کہے کہ نہیں یہ بات ہے، یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ماننے کے لیے تیار، بالکل اتحاد اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب ایک دوسرے کی سنی جائے، ایک دوسرے کی مانی جائے اور ایک دوسرے کو سپیس دی جائے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی کے مزاج سے سب واقف ہیں، تو اس مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ اتحاد پروان چڑھ سکے گا۔ لیکن قبل از وقت کچھ بھی کہنا جو ہے پاکستانی سیاست میں ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور واپس آئیں گے تو بات کریں گے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کردار کی، امریکہ کی جانب سے تعریف کرنا، پاک امریکہ تعلقات کے کیا نئے دور کا آغاز اس کو سمجھا جائے، جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے داعش کے ایک اہم دہشت گرد کی گرفتاری میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تو سلمان صاحب، واشنگٹن اور اسلام آباد کی طرف سے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا، اور ایسے موقع پر جب کئی برسوں سے سرد مہری کا شکار تھے پاک امریکہ تعلقات، تو اس کو ان تعلقات کے لیے ایک نیا موڑ سمجھا جائے؟ آپ کو یاد ہے کہ جب امریکی انتخابات ہو رہے تھے اور پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اور پاکستان کے کچھ دانشور امریکہ میں آنے والی سیاسی تبدیلی کو پاکستان میں سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ قرار دے رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کارڈ ثابت ہوں گے پاکستان میں ایک جماعت کے لیے، قیادت کے لیے۔ اور میں نے اسی پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا یہ کہا تھا کہ بڑے ملکوں کی ترجیحات اپنے مفادات ہوتے ہیں، شخصیات نہیں ہوتے۔ معاملہ الٹ گیا نا اس پر، حکومت تو بہت خوش ہے لیکن پی ٹی آئی میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس میں بنیادی کویسچن صرف 2 حرفی ہے کہ صدر ٹرمپ نے وہ نہیں بھی ذکر کر سکتے تھے، یہ ذکر کیوں کیا؟ اور ذکر اس لیے کیا کہ ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک شخص جو وہاں پر کابل کے اندر، کابل ایئرپورٹ پہ جو امریکی فوجیوں کا جو قاتل تھا، یہ پاکستان کو سی آئی اے نے انفارمیشن مہیا کی، پاکستان کی آئی ایس آئی کا بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بلوچستان سے اسے پکڑ کے دیا ہے۔ اب یہ بات کو یہاں تک نہ سمجھے، دیکھیں بات یہ کہ اگر وہ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنی پہلی سپیچ میں کر رہے ہیں اور پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ یہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی، اور ان کے ہاں خدشات اور خطرات موجود ہیں، اور اس میں پاکستان کا رول بڑا بنیادی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان نے تو امریکہ نے پہلے پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا، اور پاکستان نے وہ جنگ جیت کے دکھائی۔ ہمارا بڑا نقصان ہوا، ہمارے 60-70 ہزار لوگ شہید ہوئے، ہمارا $150 ارب کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ اس وقت امریکہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس کی علاقائی ترجیح ہمیشہ انڈیا رہی ہے۔ تو اب بات یہ کہ ٹرمپ صاحب نے اپریشیٹ تو کر دیا پاکستان کو، پاکستان آج تک یہ بھگت رہا ہے اس لعنت کو،
پاکستان میں دہشت گردی کے رجحان یہ کون ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ ایک بات انہوں نے تسلیم کر لی کہ ان کا اسلحہ ہے اور وہ اسلحہ افغانیوں سے واپس لیں گے، اور پاکستان کا یہ موقف ہے کہ یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو میرا خیال یہ امتحان خود امریکہ کا ہے کہ کیا وہ اس مشکل صورتحال کے اندر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس لیے کہ پاکستان ایک طرف معاشی حوالے سے تگودو کر رہا ہے اپنی سروائیول کے حوالے سے، اور کون ہے جو پاکستان کے سارے عمل پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بر وقت اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جی بات یہ کہ اگر امریکہ یہ بات اپریشیٹ کر رہا ہے تو پھر اس معاملے میں دہشت گردی کے سدے باب میں ہمارے اس کے درمیان جو کوارڈینیشن تھی وہ برقرار رہنی چاہیے۔ اس کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ کس کا جی؟ یہ جو کارروائی ہوئی ہے ساری اور پاکستان کا۔ بھائی پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بنیادی کردار تو پاکستان کا اور پاکستان نے پکڑ کے دیا ہے، اور یہ کوئی غیر قانونی عمل نہیں، ایک ریزولیشن ہے، یو این کی ایک ریزولیشن ہے کہ جب اس طرح اس لیول کا کوئی کریمنلز ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کے اندر ہو تو اس ملک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پکڑ کے دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اپریسیشن پاکستان کے لیے آئی ہے اور اسے پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان کے کردار پر سوالات اٹھائے گئے ہیں دہشت گردی کو لے کر، اب پاکستان کے کردار کو سراہا جانا وہ بھی امریکہ کی جانب سے، اس پیغام کو کس انداز سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب پاک امریکہ تعلقات کی نوعیت پر اس کے مثبت اثرات ہوں گے؟ میرا خیال ہے ہمیں ایک حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم بڑی جلدی خوش بھی ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو ٹرمپ کا دور ہے وہ ایک اچھی بات پہ، ایک پازیٹیو بات پہ شروع ہوا ہے کہ پاکستان نے ٹیررزم میں کوآپریٹ کیا اور امریکہ نے اس کو اپریشیٹ کر دیا، لیکن اس بات کو اوور پلے نہ کریں کہ اس نے تعریف کی تو پرائم منسٹر صاحب ہمارے بھی اور دوسرے لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں، نیا دور کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی نیا دور وار اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ جو ہے اس کو اوور پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان میں بہت سے مسائل ہیں، کچھ چیزوں میں کوآپریشن ہے اور کچھ میں ڈفرینسز موجود ہیں آپ کے، جن کا میں ابھی تذکرہ کر دوں اگر ٹائم ہوا۔ جی جی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ ایشو اورینٹڈ ہے۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات فرینڈلی ضرور ہیں، لیکن پاکستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے، اور اسٹریٹجک پارٹنر جو امریکہ کے ایشیا کے اندر مفادات ہیں، ایشیا پیسیفک میں مفادات ہیں، ساؤتھ ایشیا میں مفادات ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے، ایک فرینڈلی کنٹری ہے۔ تو یہ ڈفرنس فرینڈلی کنٹری اور اسٹریٹجک پارٹنر، انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے امریکہ کا، فرینڈلی کنٹری ہے۔ کیا ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی پالیسی نہیں بدلے گی؟ کس کی پالیسی ٹرمپ کے آنے کے بعد بدل سکتی ہے؟ دیکھیے پالیسی جو ہے نا، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایشو اورینٹڈ ہیں، کسی ایشو میں آپ کے تعلقات اچھے ہیں، کسی میں خراب ہیں۔ چائنا سے جو آپ کا ریلیشن شپ ہے امریکہ اس کے حق میں نہیں ہے، سی پیک کے امریکہ اس کے حق میں نہیں ہے، گوادر پورٹ کے امریکہ حق میں نہیں ہے۔ دیکھیے جو ریلیشن شپ ہے نا، ایک ہے ایریا ٹیررزم کا، جہاں پاکستان کی اہمیت ہے، اس حد تک اہمیت ہے کہ افغانستان سے جو اوریجنیٹ کرتا ہے ٹیررزم، پاکستان اس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرے۔ یہ ہے پاکستان کا رول امریکہ کے نزدیک۔ دوسرا ایشو جو پاکستان کے لیے اہم ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہ ہو، کیونکہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں۔ تیسرا امریکہ کا مفاد جو ہے یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر ویپن پاور ہے، لہذا انٹرنل انسٹیبلٹی، انٹرنل کیوس جو ہے وہ بہت سے بین الاقوامی خطرات کو جنم دیتا ہے۔ تو امریکہ اس حد تک آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے بعد ڈفرینسز آپ کے شروع ہو جاتے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو ریئلسٹکلی اس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ڈفرینسز کیا ہیں، کوآپریشن کن ایریاز میں کوآپریشن ہوتی ہے۔ مثلاً امریکہ سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے پاکستان کا، سب سے زیادہ انڈیویجول ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ہے، تو وہ ٹریڈ جو ہے وہ چل سکتی ہے، لیکن امریکہ کے جو اوور آل گلوبل مفادات ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ پاکستان سے ریلیشن شپ کیا ہوگا، اور یہاں پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں بہت نیچے ہے، بہت نیچے ہے اور نیچے رہے گا۔ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ توقعات وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس اپریشیشن کو لے کر۔ ٹھیک ہے، اسی معاملے پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर ज़िया साहब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के किरदार को सराहा जाना, पाक अमेरिका ताल्लुकात के तनाजुर में कितनी अहमियत दी जाए इस बयान को? देखिए, मामूली सा डिप्लोमेटिक जेस्चर है। बिल्कुल अस्करी साहब की मैं बात से जो बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा इस पर कहते हैं खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए, बगले नहीं बजानी चाहिए। उसकी वजह ये है कि पाक अमेरिका के ताल्लुकात को अगर आप बड़े मंजरनामे में देखें तो पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस जो हैं, जहाँ पे इत्तेफाक होगा वो कम है, और डाइवर्जेंस जिस पे हम नाइत्तेफाकी है वो ज़्यादा है। उसका तस्करा कुछ उन्होंने बिल्कुल सही किया कि चीन से ताल्लुकात है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो भारत को जिस तरह से पॉप अप कर रहा है तो वो चाहते हैं कि इस खित्ते में, बल्कि इस खित्ते से भी ज़्यादा बियॉन्ड में उसकी एक हेजेमनी लेकिन कायम हो। आमिर ज़िया साहब, गुज़ारे के अगर पाकिस्तान के 2018 की मफादात से हुकूमत की बहरहाल निस्बत कुछ देखा साजिश जाए है। तो जी। साबिक वज़ीर आज़म तो एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते रह गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि जैसे ही वहाँ अमेरिका में तब्दीली आई तो पाकिस्तान के किरदार को इस अंदाज में सराहा गया है। ये शहबाज शरीफ साहब की कामयाबी नहीं है। देखें, हमें समझना ही चाहिए कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात में सर्द महरी के बावजूद हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनके ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। मेरी मुराद है कि सिक्योरिटी के जो हमारे अपडेटर्स हैं, चाहे अमेरिका के हो चाहे कि पाकिस्तान के हों, वो करीबी तौर से एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो उसका जितना भी सेहरा जाता है वो फाजे पाकिस्तान ही को जाता है। इससे कोई सिविलियन गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। इनका कोई अगर ये कहे कि जी हमने कोई कारनामा अंजाम दिया है तो ये समझ ये बिल्कुल अपने जहन से खुरच के निकाल दें, और खुदा का शुक्र अदा करें कि अभी ट्रंप साहब जो है वो उलझे हुए हैं यूक्रेन में और मिडल ईस्ट में। अगर उनकी ज़्यादा तवज्जो पाकिस्तान की तरफ हो गई तो उसमें भी हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर वो ये तस्वुर करें कि ट्रंप जिस तरह से सोल्यूशन इम्पोज करते हो, कहें जी मैं कश्मीर का मसला हल कराता हूँ और इस तरह से हल कराता हूँ कि जिसमें भारत को एज हो, तो आप कहाँ जाएंगे? तो इस वक्त हमारे ऊपर तवज्जो ना ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको एक और भी समझना चाहिए कि वो जो भी काम करते हैं अपने अमेरिका के इंटरेस्ट में करते हैं, इंसाफ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा इस वक्त शहबाज हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उनको अगर कोई ज़्यादा पुश मिला तो वो एक प्रिटेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन राइट्स को, डेमोक्रेसी को। अमेरिकन्स हमारे मामलात में इंटरफेयर करने के लिए उनको हमारा जौहरी प्रोग्राम खटकता है, मिसाइल प्रोग्राम खटकता है, जो बाइडन जाते जाते करके गया हमारी 3 कंपनीज पे पाबंदी लगा कर गया है। अभी रॉयटर्स की खबर आई है, और दुआ करें सही ना हो, कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो सकता है कि जिसके ऊपर जो है ट्रेवल बैन लग जाए। 3 उन्होंने सोर्सेज को, रॉयटर्स एक बड़ी अच्छी वायर्ड सर्विस है, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अभी एक और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी कुछ और कह रही है। लेकिन ये तमाम इंडिकेशंस हैं, क्योंकि ये टेस्ट बैलून ऐसे ही नहीं हवा में आते, बड़ा सोच समझ के वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट दे रही होती है। तो अगर आप ऑरेंज में भी हो गए, आपको ज़रा सा ज़्यादा उन्होंने आपको दबाना शुरू कर दिया, तुम्हारी अशराफिया की चीखें निकल जाएंगी। आम पाकिस्तानी का कुछ नहीं होगा, हमें और आपको तो अमेरिका नहीं जाना होता है, अशराफिया को जाना होता है। इनके कारोबार, इनके जायदादें, इनके ख़ानदान वाले, पढ़ना लिखना सब वहीं पर है। ठीक है, ये मसला एक गंभीर हो सकता है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो मसला आप कह रहे हैं गंभीर हो सकता है इस तनाजुर में। लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में जब इस तरह के बयानात आते हैं, अप्रिशिएट किया जाता है, तो फिर क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जाएँ? क्या एक बार फिर हम दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी इत्तेहादी हो सकते हैं? देखिए, ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इत्तेहादी कभी हम ख़त्म नहीं हुए। हमारा वो ताल्लुक़ अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ, मगरिब के साथ, अरब ममालिक के साथ हमेशा कायम रहा है, कि कभी उसमें तातुल नहीं आया। वो उसका तसलसल ही था। तो ये दहशतगर्द अफ़गान बॉर्डर पर पकड़ा गया, हमने पकड़ा, हमारी अफवाज ने पकड़ा और फिर अमेरिका के हवाले किया। ये समझना कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला गया तो हमारे हर किस्म के ताल्लुकात उनके साथ ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं हुआ था। उनकी तरफ से जो हमारी इमदाद थी वो भी जारी थी, कम थी, जो भी आके तमाम दुनिया की इमदाद उन्होंने बंद कर दी है, और उसके बारे में अभी फ़ैसला नहीं हुआ कि वो होगी या नहीं। इस बयान का मैं समझता हूँ कि अहम होना इस बात से है कि ये बयान उन्होंने वाइट हाउस में बैठ के नहीं दिया, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया, या कोई ऐसा बयान वजारत ख़ारजा की तरफ से नहीं आया, कांग्रेस में खिताब के दौरान। और वहाँ पे तालियां बजाएंगी, और उनकी अपने लिए एक सियासी विक्ट्री के तौर पर उन्होंने ये इस वाक़े को पेश किया है कि 13 उनके जो जवान शहीद हुए थे या मारे गए थे इनक़लाब के वक्त, तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं कि जिस उजलत और जिस बदनज़मी से उन्होंने इनक़लाब किया, उससे ये जाने चली गई। और अमेरिका एक चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए कि
اپنے دوستوں کو تو بھول جاتا ہے لیکن اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتا. ایگزیکٹلی وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ ظاہر ہے کہ ان کے جو CIA کے ایسٹس ہیں افغانستان کے اندر وہ ابھی تک فعال ہیں, بہت مضبوط ہیں. انہوں نے خبر دی ہوگی. ٹھیک ہے, بڑی معذرت کے ساتھ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.